ناظرین چلتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف، سلوک و احسان۔ مولانا صاحب، آپ نے سلوک و احسان کے بارے میں بہت مفید معلومات دی، اور گزشتہ نشریات میں آپ نے ہمیں بتایا کہ تصوف یا احسان کی مذہب میں کیا اہمیت ہے، اور پھر آپ نے ہمیں بتایا کہ احسان ہمیں کس طریقے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ نے ہمیں بتایا کہ نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ جڑے رہنے سے، علماء کی صحبت میں ہمیں احسان جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے۔ آج آپ ہمیں احسان کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ آج ہم ایک قدم اور آگے بڑھیں گے اور تصوف کی حقیقت پر ہم بات کریں گے کہ تصوف جو احسان کا درجہ ہمیں حاصل ہوتا ہے تو وہ کیا مراحل ہیں جن سے گزر کر ہم اس مرتبے پہ پہنچیں گے، اور وہ کیا چیزیں ہیں جن کا ہمیں اختیار کرنا ہے، اور وہ کیا چیزیں ہیں جن کا ہمیں ترک کرنا ہے، تو جس کی مشق سے ہم اس درجے پہ پہنچ جائیں گے جو کہ احسان کا درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو آج ہم تصوف کی حقیقت پہ بات کریں گے ایک قدم آگے بڑھ کے، کہ وہ کون سے اعمال اور طریقے ہیں جس پر محنت کر کے ہم احسان کے درجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو شریعت کے وہ اعمال جو کہ ظاہری طور پر ہوتے ہیں، اور جیسے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، اسی طرح تجارت کے دیگر معاملات، تو یہ فقہ کہلاتے ہیں، اور اس کا مقصد جو ہے شریعت کے حکموں پر پورا چلنا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا باب ہے جس کا مقصد آپ کے اعمال باطنی پر محنت کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو ہے آپ اپنے احسان کے درجے پر پہنچتے ہیں، اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی جو ہے ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو خلاصہ یہ نکلا اس تمہید کا کہ جو اعمال ظاہری ہیں وہ شریعت پر ہمیں چلاتے ہیں، اور جو اعمال باطنی ہیں وہ ہمارے اخلاق کو مہذب بناتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم رضائے الہی حاصل کرتے ہیں۔ گویا کہ تصوف جو ہے وہ ایک روح کا نام ہے، ایک معنی اور کیفیت اور کمال کا نام ہے، جس کا کام آپ کے باطن کو اور نفس کو اخلاق کے رذیلہ اور ذمیمہ سے بچانا ہے۔ مثلاً غیبت کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، شہوت ہے، بدعمالی کرنا ہے، چغلی کرنا ہے، تکبر کرنا ہے، کسی کو چھوٹا سمجھنا ہے، اور اسی طرح کسی پر بہتان لگانا ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا ہے، گالی دینی ہے، کسی سے حسد کرنا ہے، کسی سے جلنا ہے، کسی کو دھوکہ دینا ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنی ہے، کسی کی غیبت کرنی ہے، اسی طرح لالچ کرنا ہے، اور طمع میں پڑنا ہے، بخیل بننا ہے، کنجوسی کرنی ہے، اور دنیا کی محبت دل پر غالب ہو جائے، اور جو ہے وہ آخرت کا خوف نہ رہے، اور مرتبے اور جو دنیاوی جو چیزیں ہیں ان سے محبت ہو جائے، مال سے محبت ہو جائے۔ یہ سب وہ اخلاق رذیلہ ہیں جن سے بچانے کی محنت ہوتی ہے اور اسی کی مشق کی جاتی ہے۔ اور دوسری طرف وہ اخلاق حمیدہ، وہ اچھے اخلاق اور اچھی عادات آپ کے اندر پیش کرنا ہے جس کے ذریعے سے نفس کی کالک دور ہو کر جو ہے وہ نورانیت میں بدل جاتی ہے۔ اور جو اخلاق حمیدہ ہیں وہ ہیں توبہ کرنا، صبر کرنا، شکر کرنا، لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، زہد کرنا، تقوی طہارت کرنا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق ہونا، اپنے اندر اخلاص ہونا، سچ بولنا، سچائی کا ساتھ دینا، اسی طرح مراقبہ کرنا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا، اور جنت و جہنم کا جو ہے اپنے اندر تصور پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا تصور اپنے اندر پیدا کرنا، یہ اخلاق حمیدہ ہیں، یہ عادات حمیدہ ہیں جن کی اب مشق کے ذریعے آپ کے اندر جو ہے اس کو لایا جاتا ہے، تو پھر اس کے ذریعے سے انسان کا شریعت پہ چلنا مزید آسان ہو جاتا ہے، اور انہی محنتوں کے ذریعے جو ہے آپ جو ہے اس احسان کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں جس کا کہ حدیث میں تذکرہ کیا اور پہلی نشریات میں جس کا ذکر کیا گیا ہے۔
تو جب یہ ساری محنت ہو جائے گی، جب آپ اخلاق رذیلہ سے بچ جائیں گے اور اخلاق حمیدہ آپ کے اندر پیش آ جائیں گے، تو آپ جو ہے توجہ اللہ جو ہے آپ کے اندر جب پیدا ہو جائے گی، تو سمجھ لیں کہ آپ نے پھر جو ہے اپنا مقصد جو ہے وہ حاصل کر لیا، جو کہ احسان کا درجہ ہے۔ اس لیے تصوف اور طریقت جو ہے وہ شریعت اور دین کے منافی نہیں، بلکہ سراسر اس کے مطابق ہے۔ اور یہ چیزیں، جن چیزوں کا ذکر کیا گیا، اخلاق رذیلہ سے بچنا اور اخلاق حمیدہ کا پیش کرنا، یہی تصوف، یہی طریقت ہے، اور اسی کے لیے تمام مجاہدات اور تمام محنتیں ہیں۔ تو یہ سمجھنا کہ کوئی خاص طبقہ یا کوئی خاص لوگ ہی متصوف ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ ان تفصیلات سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان کا صوفی بننا اور تصوف سے وابستہ ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ جو ہے احسان کے درجے کو پہنچ جائے۔ بس مختصراً آج ہم یہی ذکر کریں گے تصوف کے متعلق، کہ تصوف کی حقیقت کیا ہے اور وہ کن امور پر محنت اور مشق کرا کر جو ہے وہ ہمیں احسان کے درجے تک پہنچاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔